الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد. فقد قال الله تعالى ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوائیں تاج تھی سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائیں تاج تھی سرسبز شجر امید کا تھا. جب سرسر ہنسیاں چلنے لگی اس پیر نے بھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی ہے کھلی آسان رسا سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یہ کو تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے, جو بچائے چڑھائے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے. جنہیں دنیا والا ان پر بدو کہا کرتے تھے ان کا سیر رواں اتنی تیزی سے بڑھا کر ربا مسکون عالم پر ان کی تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا. جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. مسلمانوں کے عروج کی داستانیں اتنی دلچسپ, حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت اور روب و حیبت کا ڈنکا بج رہا تھا. چار دام کے عالم میں ان کے عروج کی داستان برزبان تھی. وہ نیک تھے, راست باز تھے, صاحب صلاحیت تھے, موجد تھے, موقف تھے, علم دوست تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح نصیب ہوتی. جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ایک قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی. سچ کہا کہنے والے نے, جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما, جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما, جدھر آن اٹھائے ممالک مسفر. مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہی اسلام کے نام لیواؤں آج بے در پہ شکستیں کھا رہا ہے. چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچیے اور سمجھیے. ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے, جن خوبیاں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا, وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے بیدار کر لیں تو یقین رکھیں ہم سب پھر جلد کامیاب ہوں گے. آخر میں وہی شعر پھر سے سن لیں تاکہ آپ کا ذہن پھر سے تازہ ہو جائے. جب سر میں